بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کے سلسلے میں قرآن مجید کے منتخب مقامات میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 41 کا سے شروع ہونے والا ایک حصہ پڑھیں گے۔ سورہ المائدہ سورہ النساء کی جوڑا سورہ ہے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ایک اللہ کی نگاہ میں بہترین معاشرہ ہے اس کے اصول، اس کی بنیادیں واضح کی۔ اس موقع پر کہ جب اب مسلمان کو یہ حیثیت حاصل ہو رہی تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں اپنے مرضی کے نظام کو آہستہ آہستہ وہاں قائم کرے، اسٹیبلش کرے۔ یہ سورہ مبارکہ اسی مضمون کو مزید آگے لے کے بڑھتی ہے اور اس کو اپنے کلائمیکس تک، عروج تک پہنچاتی ہے۔ وہ احکام کے جو سورہ نساء سے شروع ہوئے وہ اب اپنے آخری درجے کو سورہ المائدہ میں پہنچتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی شریعت کو مکمل کر کے مسلمانوں سے عہد بھی لیتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی اس شریعت اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد پر کہ جس کے مطابق وہ اللہ کے دین، اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ اس عہد پر پورا اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ بصورت دیگر وہ یہاں بھی رسوا ہوں گے اور آگے بھی ان کی سخت جواب دہی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا معاشرہ دھیرے دھیرے اپنی آئیڈیل شکل کی طرف بڑھ رہا تھا تو ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مشرکین مکہ سے بھی اور اہل کتاب سے بھی۔ اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب کی مخالفت کا ذکر زیادہ نمایاں ہے۔ ہم جن آیات کو آج پڑھیں گے اس میں ان کی مخالفت کا ذکر ہے، خاص اس پہلو سے کہ چونکہ مسلمانوں کو شریعت ملنے سے پہلے اللہ کی شریعت جن کے پاس تھی وہ یہی اہل کتاب، بنی اسرائیل، یہود تھے۔ ان کے رویے کو بیان کر کے اللہ نے مسلمانوں کو اس بات پر متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ انہوں نے بھی اگر ویسا ہی رویہ اختیار کیا تو پھر ان کا بھی انجام ویسا ہی ہوگا جیسا کہ یہود کا ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، اے پیغمبر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو ان لوگوں کی سرگرمیاں کہ جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں غمگین نہ کریں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے کہ جو اپنی زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے بھی، یعنی وہ لوگ بھی جن کی سرگرمیاں کفر میں آگے بڑھ رہی ہیں جو یہود میں سے ہیں، یعنی کچھ تو وہ ہیں کہ جو یہودیوں کے زیر اثر اپنے آپ کو مسلمان قرار دے کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ جو مخالفت کا رویہ ہے، ان کی صفوں میں گھس کے ان کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو آپ ان کی شرارتوں سے اپنے آپ کو غم میں مبتلا کریں اور نہ
ان کی مخالفت اور کفر میں سرگرمی سے آپ پریشان ہوں کہ جو یہودی. شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب خطاب کر کے واضح کرتی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، یہ بات کہ یہ پیغام لوگوں پر اثر بھی کرے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. فرمایا سماعون للکذب، یہ لوگ بہت جھوٹ کے سننے والے. سماعون لقوم آخرین، اور یہ لوگ سنتے ہیں بہت زیادہ ایک دوسری قوم کو، کچھ اور لوگوں کو، لم یاتوک، جو آپ تک نہیں پہنچے. یعنی یہ آپ کی بات اس لیے نہیں سن رہے کہ یہ کچھ اور لوگوں کو بھی سن رہے ہیں، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ کو سننے اور اس کو اختیار کرنے میں بہت آگے بڑھ گئے، ان کو اس کا بہت شوق ہے. تو یہ آپ پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں، اس پیغام کو ماننے کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ انسان کے اندر اس پیغام کے لیے دلچسپی ہو، ہدایت کی طلب ہو. یہ طلب پیدا نہیں ہو سکتی اگر انسان جھوٹا ہے، اگر انسان کے اخلاق میں بگاڑ ہے. فرمایا یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، ان کا حال یہ ہے کہ یہ کلمے کو، بات کو اس کے موقع سے، اس کے محل سے بالکل ہٹا دیتے ہیں. یعنی اپنے کلام میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس کو ایسے سمجھتے ہیں، ایسے سمجھاتے ہیں کہ بات کو بالکل سیاق سباق سے کاٹ کے ایک اور ہی بات اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اس کے معنی بیان کرتے ہیں. یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ آپ پر ایمان نہیں لا سکتے. یقولون، یہ کہتے ہیں، ان اوتی تم، اگر تم یہ دیے جاؤ، آزا یہ، فخذوہ تو تم لے لو اس کو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تم یہ نہ دیے جاؤ، فاحذروا، تو الگ ہو جاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تو تمہاری مطلب کی بات تمہیں بتائی جائے تو اس کو مان لو، لیکن اگر تمہاری اپنے مطلب کی بات تمہارے سامنے نہ پیش کی جائے تو تم الگ ہو جاؤ، مت مانو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ جس کے بارے میں ارادہ کرے اس کے فتنے کا، یعنی اللہ جس کو فتنے میں ڈالنا چاہے، فرمایا کہ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے، تم اس کو نہیں بچا سکتے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو بعض لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے کہ جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل پاک نہیں ہوں گے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا بغیر کسی اصول ضابطے کے نہیں ہے، بلکہ عین اللہ کی اس پالیسی کے مطابق ہے، اس سنت کے مطابق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے رویے کو دیکھتا ہے، اس کی دیانتداری کو دیکھتا ہے، یا پھر اس کے اندر دیانتداری سے گریز، چھوٹ اور عدم دلچسپی، یعنی اللہ کے پیغام میں وہ دیکھتا ہے. تو وہ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، دنیا کی لذتوں میں پھنس جائے گا، اس کو
دنیا کی اتنی زیادہ لالچ ہوگی کہ اس کے لیے آخرت اور اللہ کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب، یہ بہت جھوٹ سنتے ہیں. اکالون للسحت، اور بہت زیادہ حرام خوری کرتے ہیں، حرام کا مال کھاتے ہیں. یہ برائی میں بہت آگے بڑھ گئے. فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں اے پیغمبر، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے بارے میں، ان کے درمیان. او عارض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کیجئے. یعنی یہ یہودی آپ کے پاس اپنے بعض معاملات مقدموں کا فیصلہ کروانے آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں اور ہمارے معاملات کو طے کریں. یہ ان کا آنا بدنیتی پر مبنی ہوتا. وہ جہاں یہ محسوس کرتے کہ وہ تورات میں بیان کردہ اللہ کے احکام اور شریعت کے مطابق اگر فیصلے کرائیں گے تو ان کو وہ نتیجے، وہ فیصلے نہیں ملیں گے جس کی ان کو خواہش ہے. تو اس امید پر کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے جن کو انہوں نے نہیں مانا، جن پر وہ ایمان نہیں لائے، مگر اگر ان کی طرف سے ان کو اپنے حق میں فیوریبل فیصلہ مل گیا تو یہی وہ چیز ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ اگر وہ آپ کے پاس آپ سے اپنے مقدمات کے فیصلے کرانے کے لیے آئیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، چاہے آپ اعراض کریں. یعنی آپ پابند نہیں ہیں ان لوگوں کے مقدموں کے فیصلے کرنے کے کہ جو آپ پر ایمان نہیں لائیں. ان کے پاس ان کی اپنی شریعت ہے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کی مرضی ہے، آپ اگر چاہیں تو گریز کریں. وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں ان کا، حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے بارے میں فیصلہ کریں، ان کے معاملات میں فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی آپ کے اوپر پابندی تو کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کے فیصلے کریں، اس لیے کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں. ان کی اپنی عدالتیں ہیں، ان عدالتوں میں وہ اپنے فیصلے کرائیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے معاشرے میں غیر مسلموں کی اپنی عدالتیں ہیں تو ایک تو یہ کہ اس کی ان کو اجازت ہونی چاہیے. وہ مسلمان تو نہیں ہے اور وہ وہاں فیصلے کرتے ہیں تو ضرور کریں اپنے دین، اپنی شریعت کے مطابق. آگے چل کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، ویسے یہ آپ سے فیصلہ کیسے کرا رہے ہیں، آپ کے پاس اپنے مقدمات کو فیصلے کے لیے کیسے لا رہے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، جبکہ ان کے پاس تو تورات ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم ہے. ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ اس کے باوجود اس سے منہ موڑتے ہیں. قرآن مجید نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ پچھلی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، یہ اللہ کی کتابیں، اس میں جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ان میں بعض موقعوں پر اہل کتاب میں سے بعض لوگوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے
کچھ تبدیلیاں کر لی، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو انہوں نے بلا دی، کچھ ترجموں میں غلطیاں ہو گئی، لیکن یہ اصلاً اللہ کی کتاب ہے۔ چنانچہ اگر کچھ لوگ ابھی اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو انہیں اپنی کتابوں کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے، وہ اللہ کے ہاں انہی کے مطابق جواب دیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو حیرت سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ایک حیرت کا اظہار ہے کہ جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کیسے آتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد باوجود اس سے منہ موڑتے ہیں۔ یعنی تورات کو وہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ابھی انہوں نے نہیں مانا، اور ان کے پاس رہے ہیں اپنے مقدمات کے فیصلے کرانے۔ فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومن ان کو کہتا ہے جو جس بات کو مانتے ہیں دیانتداری سے، اس کو لوگ مانیں اور اس پر عمل کریں۔ جو دیانتدار لوگ ہیں، جن کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہی مومن لوگ، جو ایک کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، نہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا دعویٰ ایک جھوٹا دعویٰ ہے، وہ ایک ظاہری کلیم ہے۔ جہاں یہ بات یہودیوں کے لیے صحیح ہے، وہیں پر یہ بات مسلمانوں کے لیے بھی صحیح ہے۔ یہ بات جو اس آیہ مبارکہ کے آخر میں آئی ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تورات کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود تورات کے مطابق اپنے مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ تورات کی کیا حیثیت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے نازل کی تورات فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی، یعنی ہدایت اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، اور روشنی وہ روشنی کہ جس کو اختیار کر کے انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے اور اپنی منزل کو پاتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ہی اصل میں روشنی کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرمایا یحکم بها النبیون، فیصلہ کیا کرتے تھے اس کے تورات کے ذریعے سے، تورات کی بنیاد پر، وہ نبی الذین اسلموا، جنہوں نے کہ اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ للذین ہادوا، وہ فیصلہ کیا کرتے تھے یہودیوں کے لیے، ان کے وہ معاملات کے جو ان کو پیش آتے تھے اس میں وہ فیصلہ کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور اسی طرح سے اللہ والے ربانی اور علماء احبار بھی، بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ جو وہ اللہ کی کتاب کے نگران، نگہبان بنائے گئے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی کتاب کسی قوم کے پاس، امت کے پاس ہوتی ہے، تو پھر اس کے ماننے والے اور بالخصوص اس کے جاننے والے علماء، وہ اس بات کے پابند ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ اسی کے مطابق فیصلے کریں، اس لیے کہ وہ اس کے ذمہ دار، اس کے نگران، محافظ، گواہ بنائے گئے۔ پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ پیغمبر بھی یہ فیصلے کرتے تھے،
تورات کے مطابق وہ پیغمبر کے جنہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا، اللہ کے حوالے کر دیا، اس کی فرما برداری اختیار کی بالواسطہ طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس وقت کے یہودی علماء کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ان کا رویہ تھا اور ایک یہ تمہارا حال ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے تو تورات کے ماننے والے ہو، لیکن تم اپنے مقدمے لے کر ان کے پاس جا رہے ہو جن کو تم نے اللہ کا پیغمبر نہیں مانا۔ فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، دیکھو مت تم ڈرو لوگوں سے بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی پیغمبروں کو بھی، اللہ والوں ربانیوں کو بھی، اور اخبار علماء کو بھی، کہ دیکھو یہ جو تم کو ہم نے اپنا پیغام دیا ہے، اس کو تمہیں بے کم و کاست بیان کرنا ہے۔ اس کے بیان کرنے میں تمہیں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتی، تم اس کے ذمہ دار بنائے گئے ہو۔ فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے کوئی تھوڑی قیمت وصول نہ کرنا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میری آیات کو سب سے زیادہ اہمیت دینا، اس کے مقابلے میں کوئی دنیاوی چیز، دنیاوی فائدے کو زیادہ اہمیت اور قدر نہ دینا۔ یہی اللہ کا حکم، اللہ کا تقاضا ہے تمام ان لوگوں سے جن کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور وہ اس کے ماننے والے ہوں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ پھر وہ ایمان لانے والے نہیں۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی کافر ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ لوگ کافر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو جتنا بھی مومن کہیں، وہ ایمان کا جتنا بھی دعویٰ کریں، ان کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنا قانون، اپنی کتاب، اپنی شریعت نازل ہی اس لیے کی کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اللہ کی کتاب کے فیصلے اللہ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق لوگوں کے معاملات کو طے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کتاب کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اختلاف بھی دیانتداری کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن کسی کو یہ اختیار ملے کہ وہ لوگوں کے مابین فیصلے کرے اور وہ فیصلے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کرے کسی اور بنیاد پر، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ یعنی دوسروں کو وہ جتنے کافر کہتے رہیں، اصل میں کافر یہی ہیں جو کتاب کو مانتے ہیں بظاہر لیکن اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے لکھ دیا، لازم کر دیا تھا ان کے لیے اس میں یعنی تورات میں، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ یعنی اللہ نے تورات میں جو شریعت بیان فرمائی اس میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ یہ قانون ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہاں اس لیے بیان کیا گیا کہ اسی نوعیت کا کوئی مقدمہ تھا کہ جو ان کے درمیان پیدا ہوا، معاملہ بڑھا، اور اگر وہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کراتے تو اپنی کسی جاننے والے عزیزداری رکھنے والے کسی فرد کو پھر وہ سزا ہوتی، تو انہوں نے گریز کیا اور اپنے حق میں اپنی
مرضی کا فیصلہ کرانے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ تو تورات میں اللہ نے کیا ہوا ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو جس طرح سے بیان کیا، یہ بتا دیا کہ یہی فیصلہ اللہ کا مسلمانوں سے بھی ہے، قرآن کے ماننے والوں سے بھی ہے، ان سے بھی متعلق اللہ کا ہی فیصلہ ہے۔ فرمایا فمن تصدق بھی فہو کفارت اللہ، اور جو کوئی اس کا اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ بدلہ لینا یہ اس کا حق ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ایک ایسی نیکی ہے جس کے نتیجے میں اس کے ماضی کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی اللہ نے جو قانون اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے معاملے میں ظلم کر رہے ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں یہ بات بیان کر دی کہ جب اللہ نے اپنی شریعت نازل کی ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو اپنے درمیان پانے کے باوجود فیصلے کسی اور انداز میں، کسی اور سورس کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو وہ لوگ مومن نہیں ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں۔ آئیے اب ہم ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جاوید احمد غامدی صاحب کا ترجمہ جو ان آیات کا انہوں نے کیا پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 41 سورہ مائدہ کی وہاں سے سبق شروع کیا تھا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تمہیں وہ لوگ آزردہ نہ کریں اے پیغمبر جو خدا کی شریعت کا انکار کر دینے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں درا حالے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور وہ بھی جو یہودی ہو چکے ہیں۔ یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں، ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہے جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ بات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے باوجود اس کو اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مانو، اور نہ ہو تو اس سے بچ کر رہو۔ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے وہ اس میں پڑ کر رہتا ہے، پھر اللہ کے مقابل میں تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑی سزا۔ یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں اور جھوٹی گواہی کے لیے بغیر کسی تردد کے حرام کھاتے ہیں۔ لہذا فیصلوں کے لیے تمہارے پاس آئیں، تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا ٹال دو۔ تم انہیں ٹال دو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرو گے تو تم پر لازم ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اس لیے کہ اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں ذرا حال ہے کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لینے کے بعد اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے
یہ ایمان والے نہیں. ہم نے یہ تورات ہم ہی نے اتاری، جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی. اللہ کے فرما بردار نبی، ربانی عالم اور فقی ان یہودیوں کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اس کتاب الہی کا نگہبان اور اس پر گواہ ٹھہرایا گیا تھا. پھر یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی تھی کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو. اور یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے. اور اسی کتاب میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے. پھر جس نے اسے معاف کر دیا تو اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.